فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا یہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت ربیع النور اسپیشل ہے، جس میں الحمدللہ جشن ولادت کے حوالے سے مختلف نوعیت کے سوالات، بڑے ہی دلچسپ، منفرد اور معلوماتی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ریکارڈڈ کالز کی صورت میں بھی اور تحریری صورت میں بھی۔ دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ عز و جل جشن ولادت کے حوالے سے سوالات کریں گے اور اس پر جوابات حاصل کریں گے۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today we have some unique, very informative and very special questions about Jashn Wiladat. So be connect all the silsila with us. آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے، ہو سکے تو اپنے پاس کوئی کاپی، کاغذ، قلم رکھیے، کیونکہ آج جو جشن ولادت کے حوالے سے ہمارا اسپیشل جو سلسلہ ہے، اس میں الحمدللہ ایسے سوالات ہیں جو بعض اوقات وساوس بھی آتے ہیں، لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم اس سلسلے کو غور سے سنیں گے، جوابات کو یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ کبھی وساوس ہمارے قریب نہیں آئیں گے اور بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ آئیے اپنے سلسلے کا آغاز حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس حدیث پاک کو اپنے بڑے ہی پیارے رسالے سیاہ فام غلام کے صفحہ نمبر 1 پر نقل فرماتے ہیں۔ امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دکھوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، مت گھبرائیے، خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، دنیا میں جہاں کہیں ہو آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے جو سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ماہ ربیع النور شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا دن منانا، یہ کسی بزرگ مثلاً خلفائے راشدین یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا، یہ اہل سنت میں رائج ہے۔ ان تمام ایام کو منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مقدس ایام منائے جائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین کے ایام منانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو جو اکثر
مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کی مثالیں دے کے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے قریب ترین لوگ تھے، وہ قریب ترین امت تھی کہ جو ہمارے سامنے موجود تھی، تو ان کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا گیا ہے کئی باتوں کو۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی اے اولاد یعقوب میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مفسرین اس کی شرح میں قرآن مجید کی روشنی کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں سے کون سی نعمتیں مراد ہیں؟ تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں سے مراد ایک تو جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ نعمت مراد ہے، اسے یاد کرو۔ جب بنی اسرائیل میدان تہ کے اندر تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، صحیح، یعنی ان کے لیے رزق اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے، وہ نعمتیں یاد کرو۔ اسی طرح ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا سایہ بنایا میدان طے کے اندر، اس نعمت کو یاد کرو۔ اس طرح کی کئی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کئی انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، ان کو یاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم ہوا کہ جس دن تم پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان دنوں کو یاد رکھو۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ اس کی شرح کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوں ان دنوں کو یاد رکھنے کا خود قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس طرح حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے استفسار فرمایا، پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اسی کی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اگلے سال سے 2 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل نے اس دن کو یاد رکھا، اس دن روزہ رکھا، اور حضور علیہ السلام نے اس کو پسند فرما کر برقرار رکھا۔ تو یہ انبیاء پر نعمتیں ہو رہی ہیں، تو اس دن کو یاد کرنے، اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ خود حضور علیہ السلام کا فعل ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت کعب الاحبار، یہ پہلے یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، پھر یہ اسلام لے کر آ گئے۔ تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو یہ بعض کو اقوال کے مطابق سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا، یعنی دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ تو حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت اہل کتاب پر نازل ہوتی تو وہ اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ انی لعارف، میں جانتا ہوں، فی یوم انزلت، کس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ یوم عرفہ اور یوم جمعہ کو نازل ہوئی ہے، وہما عیدان، اور وہ دونوں کے دونوں دن ہمارے لیے عید ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس دن کو کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص آیت کریمہ نازل فرمائی، اس کو 2 عیدیں قرار دیا، جمعے کے دن کو بھی اور عرفہ کے دن کو بھی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں
7ویں پارے کے اندر سورہ مائدہ ہی کے اندر آخر کے اندر یہ ارشاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ کے جو ساتھی تھے جو آپ پر ایمان لے کر آ گئے تھے، انہوں نے آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، تم اگر ایمان لے کر آ گئے تو اللہ سے ڈرو، کیسا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور جو ہم پر نازل ہو رہا ہے ہم اس سے کھائیں اور ہم اس کے اوپر گواہ ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یعنی اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی نعمت اتارا ہے اس کو عید قرار دیا اور اس کو شکر قرار دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خصوصی نعمت نازل ہوتی ہے اس کو یاد کرنے کا حکم دیا، اس کو خصوصی طور پر منانے کا حکم دیا، تو حضور علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تو آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب وہ دنیا میں تشریف لائی تو وہ تو سب سے بڑا عید کا دن ہے، سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو یاد رکھنا یہ عین قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ اسی طرح ہم عقلی طور پہ دیکھیں تو عقلی طور پہ بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خصوصی نعمت نازل ہو یا کوئی خصوصی نعمت ہمیں حاصل ہو تو اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں یا اس دن کو یاد کرنا یہ عقلی طور پہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم 14 اگست کو لے رہے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی، ایک اسلامی ملک ہمیں عطا فرمایا کہ ہم یہاں پر رہ کر اسلامی احکام کو بجا لائیں اور کوئی روک ٹوک ہمارے اوپر نہ ہو، تو وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تو ہم ہر سال 14 اگست کو جو ہے وہ اس نعمت کو مناتے ہیں، اس دن کو یاد رکھتے ہیں۔ تو عقلی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہو، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت حاصل ہو تو اس دن کو منانا یہ مستحسن اور ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری کنفیوژن شاید دور ہو گئی ہوں گی آج ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے ذریعے بہت پیارے انداز میں بتایا ہمیں ہمارے اسلامی بھائی نے کہ یہ تو انبیاء کا طریقہ رہا، بلکہ خود پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھا، ایک روزے سے 2 روزے کی طرف الحمدللہ ہمیں تلقین بھی فرمائی اور تربیت فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت پیارا یہ جواب ہمارے لیے کلیئر کرتا ہے ہمیں کہ الحمدللہ بزرگان دین کی یاد منانا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا عین قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بڑا ہی اچھا کام ہے کہ ایسی نعمتوں کو یاد رکھا جائے اور اس دن خوشی منائی جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ حضور یہاں ایک اور بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے، دنیا بھر میں 12 ربیع الاول ہی مشہور ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، یہ اس طرح کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اس میں فتاوی رضویہ شریف کا جو امام اہل سنت نے تحریر فرمایا اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جو مشہور ہے اور جس کو علماء کرام کی اکثریت نے، بڑی تعداد نے پسند فرمایا اور کہا کہ یہی دن ہے، وہ 12 تاریخ ہی ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند حوالے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح بخاری ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ نے 15 جلدوں کے اندر تقریباً بخاری کی شرح لکھی ہے، عاشق رسول تھے۔ یہ اپنی تصنیف
المواہب اللدنیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ المشہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وہو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو بروز پیر پیدا ہوئے، اور یہی قول جو سیرت کے بہت بڑے امام ہیں محمد بن اسحاق اور ان کے علاوہ کا قول ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد بن اسحاق یہی اپنی تصنیف سیرت النبویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم الاثنین الاثنتی عشر لیلۃ من شہر ربیع الاول، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر جو محدث بھی گزرے ہیں اور سیرت نگار بھی گزرے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو مشہور ہے جمہور کے نزدیک وہ 12 تاریخ ہے، هو المشہور عند الجمہور۔ جہاں تک رہی فتاوی رضویہ کی بات، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار فرمایا ہے، اسی قول کو پسند فرمایا ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہی صحیح قول ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، تو آپ نے بہت سارے اقوال ذکر کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تاریخ ولادت میں اقوال مختلف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو، بعض 8 تاریخ کو، بعض 10 تاریخ کو، بعض 12، بعض 17، 18، 22، 7 قول ہیں اس طریقے سے، یہ ذکر فرمایا آپ نے۔ پھر یہ ذکر فرما کے آپ نے فرمایا کہ مگر مشہور ترین اور اکثر علماء سے ماخوذ و معتبر، یعنی اکثر علماء سے جو لیا گیا ہے، جو ان سے حاصل ہوا ہے اور جو ان کے نزدیک معتبر ہے، وہ 12 تاریخ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے۔ جی، تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی جو معتبر ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی جو مختار یعنی اختیار کردہ، جو پسند کردہ ہے، جو آپ پسند فرمایا آپ نے اور جسے معتبر قرار دیا، وہ 12 تاریخی قرار دیا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ یہ کہے کہ لوگوں کو کہتا رہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ یہ نہ بتائے کہ آگے کیا موجود ہے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک تم صحیح حالت کے اندر نہ آ جاؤ، جو کہہ رہے وہ جان نہ لو، جو بول رہے ہو اس کے تمہیں علم ہو جائے، اس کے بعد تم نماز کے قریب آؤ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا۔ اب کوئی آگے والی بات چھوڑے اور پیچھے والا جملہ پکڑ کے کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن کہتا ہے، تو نعوذ باللہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ قول کس قدر غلط ہے کہ وہ ایک جملے کو لے رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی باطل بات کی ترویج کر رہا ہے، اسے رائج کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک بات بتائی کہ 8 بھی ہے اور علم حیعت کے حساب سے جو ایک علم ہے اس کے حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ تو 12 تاریخ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا قول، اعلیٰ حضرت کے نزدیک جو معتبر بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ آپ کی طرف سے اس بات کو پھیلانا اگر غلط فہمی کی وجہ سے ہے تو وہ بندہ خطا پر ہے، جو اس طرح کی بات پھیلائے اسے چاہیے کہ اس سے رجوع کرے، اور اگر وہ اپنی باطل بات کو رواج دینا چاہتا ہے تو وہ فتنہ پھیلانے والا ہے۔ امت میں دنیا بھر میں ہم جہاں کہیں چلے جائیں الحمدللہ، اطراف و اکناف میں، ایسٹ اور ویسٹ میں، ساؤتھ اور نارتھ میں، ہر طرف 12 ربیع النور شریف کو سرکار کا میلاد شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آج ہمارے اسلامی بھائی نے بھی وضاحت کر دی کہ امام اہل سنت کا موقف کیا ہے اور اس کو اس انداز سے بالکل بھی انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ایک ریکارڈڈ کال بھی ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ریکارڈڈ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، تو ایک ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ندیم بات کر رہا ہوں کورنگی کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح 12 ربیع الاول سرکار کی آمد کی خوشی میں مناتے ہیں، تو کچھ لوگ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ خوشی کا مناتے ہیں، لیکن جب سرکار شریف نے پردہ کیا اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی 12 ربیع الاول بتاتے ہیں، تو اس کا کوئی مستند جواب دیجیے کہ جس سے جو ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو کہ سرکار کا میلاد ہمارا کیوں منایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ندیم بھائی، آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حضور سوال آپ نے سنا، اور اس میں ایک اضافہ مزید میں یہ کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی پردہ فرمانے کا بھی دن ہے تو آپ کو تو غم منانا چاہیے، آپ الٹا اس دن خوشی مناتے ہیں۔
جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بارے میں یہ تاریخ 12 ربیع النور شریف کا ہی قول جو ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ ولادت شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہے اور وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ دونوں چیزیں یہاں جمع ہو رہی ہیں تو پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ تو ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کی جائے، اور وصال کے بارے میں جیسے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ وصال ہے تو پھر غم کیا جائے۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو شریعت مطہرہ کے قوانین اور اصول کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس دن میں یہ دونوں جمع ہو جائیں کہ اس دن ولادت کا سلسلہ بھی ہو اور وصال کا بھی ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ تو آج جب ہم قرآن پاک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو احادیث میں ارشاد فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، کسی کی میت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو کسی بھی اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو 4 ماہ 10 دن تک جو ہے ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد ابو سفیان، جب بھی ان کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی، اور خوشبو منگوانے کے بعد اس کو لگایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، خوشبو کی حاجت نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں نے فرمان نہ سنا ہوتا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زائد سوگ منائے سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہوا ہے، تو اگر میں یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو پھر میں یہ خوشبو جو ہے استعمال نہ کرتی۔ تو آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بھی یہ بات بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ کسی کی بھی میت پر 3 دن سے زائد سوگ جو ہے، غم کی کیفیت سوگ منانا یہ روا نہیں ہے، شرعاً ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ غم کی ایک حد بیان کر دی گئی کہ وہ غم جو ہے وہ سوگ کی جو کیفیت ہے وہ 3 دن تک ہے، اب اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں ولادت کے لیے کہ ولادت تقاضا کرتی ہے کہ خوشی کی جائے۔ اب خوشی کی کیا شریعت مطہرہ نے کوئی حد بیان کی ہے؟ اور خوشی بھی جس قدر خوشی بھی زیادہ ہو، نعمت زیادہ اعلیٰ ہے، فضل زیادہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہو، اس پر بہت بڑی نعمت مل جائے تو اس کی خوشی بھی اس حساب سے جو ہے وہ زیادہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ وہ لوگ خوشی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے بہت بڑے فضل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کیسی رحمت ہے کہ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص شہر کے لیے نہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی طرف جو گئے وہ رحمت بن کر جو گئے وہ تشریف لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے لیے، امتیوں کے لیے اور سب جہان والوں کے لیے ایک اتنی بڑی اللہ کی جو نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان کا اظہار فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر ان میں اپنا رسول بھیج کر۔ اور کیسے رسول ہیں کہ جس کی شان کو بیان کیا قرآن پاک میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ وہ پیارے رسول تشریف لائے ہیں دنیا میں کہ جو مومنین کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے،
اور تو مومنین کے چاہنے والے گئے، مومنین کے لیے رعوف اور رحیم گئے۔ تو ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اور خوشی کی حد بندی اس کو کسی خاص دنوں تک محدود شریعت نے نہیں کیا، بلکہ خوشی کرتے رہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا جو ہے وہ چرچا کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو یہ چرچا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی جیسا کہ چرچا نعمت ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پردہ بھی فرما گئے ہیں تو پھر بھی امتیوں کے لیے وہ نعمت ہی ہے، رحمت ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ اس طرح آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، جب چلے گئے تو اب رشتہ ایک ختم ہو گیا، جب رشتہ ایک ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، تو اب تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ جان لیجئے، قرآن پاک کا یہ تو واضح حکم ہے، ہر ذی روح کو موت کا جو ہے وہ آنی ہے۔ اس اعتبار سے ہر ایک کو موت آئی، وہ اجل آئی اور آ گئی، اور وہ وعدہ سچا ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ مسئلہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصال فرمایا، تو اب آگے آپ کے کیا ہے، کیا زندگی کا معاملہ؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ تو اللہ کے نبی، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں تمام عالم کو جو ہے وہ مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ اختیار سے نوازا ہے کہ آپ جہاں جانا چاہیں، جہاں آپ جانا چاہیں، آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ ابھی بھی وہاں تشریف لے کر جا سکتے ہیں، اور قبر میں بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، امتیوں کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، بلکہ حدیث میں یہ مضامین موجود ہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں مضامین موجود ہیں کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جس کے اعمال جو گئے وہ کم ہوتے گئے، اعمال برے ہوتے گئے، حضور علیہ السلام پھر بھی شفقت محبت فرماتے ہوئے اپنے ان امتیوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اس نعمت کا ہم چرچا ہی کرتے رہیں گے۔ سوگ منانا، غم منانا، یہ اس وقت جب حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا تھا، صحابہ کرام جو گئے وہ 3 دن تک جو گئے وہ منا چکے۔ کسی بھی میت کے اوپر، چاہے وہ کسی نبی کا وصال ہوا ہو، یا کسی ولی کا وصال ہوا ہو، یا کسی صحابی کا وصال ہوا ہو، یا شہادت ہوئی ہو، اس کی ایک خاص محدود ہے، وہ 3 دن تک، اس کے بعد یہ سوگ منانا جائز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اس گفتگو میں جو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے جو ندیم بھائی نے سوال کیا، بہت پیارا جواب ہمارے اسلام بھائی نے ارشاد فرمایا، آپ کی تسلی ہو چکی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، لیکن یہاں ایک اشکال، ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت اور پردہ فرمانا ایک ہی دن ہے۔ پردہ فرمانے کے حوالے سے 3 دن آپ نے سوگ ارشاد فرمایا، کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ کچھ لوگ جناب بڑا ہی سوگ لمبا بناتے ہیں اور رونا دھونا مچا رہتا ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات کفریہ کلمات بھی میت پر کہہ دیے جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ بھی نہیں منانا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزرگان دین، یعنی جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کے آراس ہوتے ہیں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، اور یہ عموماً یوم وصال ہی پر ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو چلیں آپ نے بتایا کہ ولادت تقاضا کرتی ہے خوشی کا، اور خوشی کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جب عرس بزرگان دین ہوتا ہے تو مزار کو سجایا جاتا ہے، نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، بڑا ایک یوں سمجھ لیں اس وقت بھی خوشی جیسا سما محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اب یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی وضاحت ہو جائے۔ عرس بے شک عموماً جو ہے یوم وصال کو ہی منائے جاتے ہیں۔ عرس اصل میں کہتے ہیں شادی کو، صحیح۔
اب یہ عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ وصال ہوا ہے، آپ اس کو شادی سے تعبیر جی کر رہے جی ہیں۔ جی اور یہ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ جب مردہ میت قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ ہونے کے بعد جو اس میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں تو ان کو فرمایا جاتا ہے نم کنومت العروس، سبحان اللہ۔ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہ کیسے سوتی ہے تو اس کے بارے میں چاہوں میں کہ جس کو اس کے محبوب کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ کے بات کرتا، اس سے گفتگو کرتا، تو اس طرح قبر میں میت سے کہا جاتا ہے، مردے سے کہا جاتا ہے کہ سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اولیاء کرام جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا، کہ جن کی ساری زندگی قرآن و سنت شریعت مطہرہ کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر جو ہے دنیا کے اندر بھی کئی کرامات کا ظہور فرمایا ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے کئی اہم دینی کام جو گئے ہوتے گئے، جس وجہ سے دنیا میں بھی ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ افراد جب قبروں میں جاتے گئے تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ کامیاب و کامران نم کنومت العروس کے مصداق ہوتے ہیں، کہ سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو اب دلہن اپنے محبوب سے ملتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قبر میں تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوتی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ یہ عاشقین صادقین، عاشق صادق بزرگ، یہ اپنے پیارے محبوب سے وصال ہو جاتا ہے، مل جاتے ہیں۔ تو یہ دن اس لیے ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے عرس سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی لیے ان سے اوپر جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے۔ عرس پہ کوئی غم تو نہیں ہوتا، نہ کوئی سوگ کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی غم کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ کامیاب و کامران کتنے اعلیٰ اور افضل مقام پر پہنچ کر یہ دنیا سے انہوں نے وصال فرمایا گئے، اور ان کا وصال کا معنی میں ملنا، کس سے مل گئے؟ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ اس اعتبار سے عرس مبارک منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لہذا سوگ منائے، خوشی کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ والوں کے لیے قبر میں جانا بھی یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ شعر شاعر کا یاد آ رہا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو صادقین، عاشق صادقین جو ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے عاشق، تو قبر میں جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جان دے دو وعدۂ دیدار پر، جان دے دو وعدۂ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری وضاحت آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضور اب ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، اور بڑا یونیک، بڑا دلچسپ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت منانا یہ بدعت ہے۔ تو اب یہ کئی معاملات میں بدعت کا لفظ آتا ہے، تو یہ بدعت کی بھی تعریف فرمائیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اور کیا واقعی جشن ولادت منانا بدعت ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جشن ولادت کو بدعت وہی کہے گا کہ جس کو جشن ولادت کے مفہوم پتہ ہی نہیں ہے کہ جشن ولادت ہے کیا۔ صحیح۔ جشن ولادت در حقیقت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث شریعت کا تقاضا ہے۔ جہاں تک بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ بدعت کی جو تعریف ہے، اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں بدعت کی تعریف، تو لغوی مطلب ہے نیا، وہ چیز کہ جو پہلے نہ تھی۔ قرآن پاک میں بھی اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وصف بدیع ہونا بھی ہے، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح پیدا فرماتا ہے کہ جن کی مثال پہلے موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بدعت کا لغوی مطلب تو نیا یا جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو۔ جہاں تک بدعت کا شرعی مطلب ہے، بدعت کا شرعی مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی کمی یا زیادتی جس کا ثبوت
قولاً فعلاً صراحتاً اور اشارتاً شریعت مطہرہ میں موجود نہ ہو، یعنی نہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے کرنے سے منع فرمایا ہو، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو، تو صراحتاً قولاً فعلاً صراحتاً اشارتاً کچھ بھی موجود نہ ہو، وہ کام کرنا چاہے وہ کمی والا ہو چاہے وہ زیادتی والا ہو، تو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب اگر جو ہے اس کا ثبوت کہ جو کمی یا زیادتی کہ جس کا شریعت میں حکم نہ ہو تو یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت احادیث پاک سے بھی ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس اچھے کام کے اوپر ایجاد شدہ اچھے کام کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو بھی ان عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو ارشاد فرمایا اس کے اوپر اس کا گناہ ہے، اور پھر جو عمل کریں گے ان عاملین کا گناہ ان کے اوپر تو ہے ہی ہے، لیکن اس ایجاد کرنے والے کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ہدایت اور خیر کی طرف بلایا اس پر چلنے والوں کا اجر اس کو بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر چلنے والوں کا گناہ اس پر بھی ہوگا، اور جو چلے ہیں ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ علامہ شامی علیہ رحمہ ان احادیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ شریعت کے اندر کوئی اچھا کام، یہ ضابطہ ہے یہ احادیث کہ شریعت کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا گیا، اس اچھے کام کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے عمل کیا ہے اس کو بھی ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کی بات کو میں یہاں انٹرپٹ کروں گا کہ آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نیا کام نہیں نکالا جا سکتا، اگر وہ شریعت کے اندر اچھا کام ہے اور وہ کنٹینیو ہوتا ہے تو وہ اس کو ثواب بھی ملے گا، اور جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اسی سے ضابطہ بیان فرمایا کہ پہلی والی حدیث کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو بھی ثواب ہے، عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ہے، اور جس نے برا کام ایجاد کیا تو اس برے کام کو ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہے، اور جو عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ایجاد شدہ کام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ کہ وہ نیا کام ہے لیکن اس نئے کام کے کرنے کے اوپر نہ تو شریعت کے احکام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، اور نہ ہی دین اسلام کی کوئی سنت مٹتی ہے، اور نہ ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل سے یہ تصادم رکھتا ہے، اور ایک وہ کام ہے کہ جو شریعت کے اقوال، شریعت کے افعال اور شریعت کے احکام سے متصادم ہے، ٹکراؤ رکھتا ہے۔ تو اب ان دونوں کاموں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ تو وہ کام کہ جس سے شریعت مطہرہ سے ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسنا، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ انہی احادیث پاک کی بنیاد کے اوپر علماء کرام نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ۔ تو بدعت حسنہ کا ایجاد کرنا، بدعت حسنہ کا ارتکاب کرنا گناہ نہیں، جی اچھی بدعت حسنہ کے مراد اچھی بدعت، اچھا طریقہ، سیئہ کے مراد ہوں گے معنی برا راستہ، برا راستہ۔ یعنی یہ بات پتہ چلی میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ ابھی ہم اس سوال کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ یہاں اس بات کو ہم نے سمجھا، علماء کرام نے جس طرح اس حدیث پاک کی تفسیر میں بتایا کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، یعنی بدعت اچھی بدعت بھی ہے اور بدعت کی ایک بری قسم بھی ہے۔ جی حضور مزید اس کی کچھ۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احادیث پاک سے ہمیں یہ ضابطہ ملا کہ ہر وہ کام کہ جس کو شریعت پسند کرتی ہے وہ اچھا ہے،
اور ہر وہ نیا کام کہ جس کو شریعت ناپسند فرماتی ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو سنت کو صرف قرون ثلاثہ یعنی جو پہلے 3 زمانے، سرکار کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس تک مقید رکھتے ہیں، اور کوئی بھی عمل خیر ہو تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس 3 زمانوں میں پایا جا رہا تھا یا نہیں پایا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ لوگ اس بات سے غافل ہیں، ان کا یہ ضابطہ کہ پہلے 3 ادوار میں دیکھا جائے گا یہ اچھا کام تھا یا نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہ ضابطہ بنائیں کہ یہ جو کام اب کیا جا رہا ہے اور پہلے 3 ادوار میں نہیں تھا، کیا یہ شریعت مطہرہ کے قواعد کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر شریعت مطہرہ کے قواعد کے تحت آتا ہے، شریعت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، تو پھر یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے، اس کے کرنے والے کو طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کام ایجاد کیا کہ جو پہلے ادوار 3 دور ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ان کے بھی خلاف ہے اور شریعت مطہرہ کے بھی جو ہے وہ اس سے تصادم ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، یا اس سے کسی سنت کا ترک ہو رہا ہے، تو پھر اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نئے کام کو پیدا کرنے والے کے اوپر بھی گناہ ہوگا اور عمل کرنے والے کے اوپر بھی گناہ ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ اس بات کے اوپر محمول ہے، یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کے اوپر محمول ہے کہ وہ بدعت دلالہ ہے، وہ نیا کام دلالہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ ورنہ اگر ہم ہر کام کو ضلالت گمراہی کہہ دیں گے تو پھر یہ احادیث ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ اور مثالیں بھی دیجئے نا حضور، چلیں ربیع الاول ہے یا جشن ولادت منانا آپ نے فرمایا، اور ابھی آپ اس کی مزید وضاحت بھی کریں گے، لیکن کوئی ایسے اور بھی کام ہیں اسلام کے اندر، ایسے کوئی اور طریقے بھی ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں نہیں تھے اور بعد کے دور میں ہوئے اور وہ پوری امت میں رائج ہوں؟ کچھ اس کی مثالیں اگر ارشاد فرمائیں۔ یہ تو دیکھیے حضرت کہ آپ بدعت سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ صحیح۔ جو بدعت حسنہ کی اقسام کی ہیں فقہاء کرام نے، اس میں یہ کہا ہے کہ بدعت حسنہ کی اقسام ہیں۔ ایک بدعت حسنہ کی قسم ہے بدعت واجبہ، اچھا، یعنی کہ جس کا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ایسی بدعت بھی ہے؟ جی، ایسی بدعت کہ جس کا کرنا ضروری ہے، وہ کون سی بدعت ہے؟ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، صحابہ کرام بھی اور اہل عرب بھی قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن عجمی قرآن کو کس طرح سمجھیں گے؟ وہ لوگ جو عربی نہیں ہیں، جو عربی نہیں ہیں، وہ قرآن کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے نحوی قواعد وضع کیے گئے ہیں کہ جن کو سیکھ کر قرآن پاک کی سمجھ آئے گی۔ تو ان قوانین جو نحوی قوانین ہیں، اسی طرح یہ جو اصول ہیں، یہ واجب ہیں، یہ جو وضع کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر قرآن پاک کا سمجھنا موقوف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں کتنی بدعتیں ہیں کہ قرآن پاک کے یہ جو 30 پارے ہیں یہ بدعت ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تقسیم نہیں تھی 30 پاروں کے اعتبار سے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اوپر جو اعراب لگائے گئے ہیں کہ اب جو ہمارے ہاں عربی نہیں جانتا وہ قرآن پاک کیسے پڑھے گا؟ پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قرآن پاک سے سارے اعراب ختم کر دے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تو بغیر اعراب کے قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اوپر جو اعراب لگائے جاتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح 6 کلمے جو ہم بچے کو اولاً سکھاتے ہیں اور ایک ہم امتحان لیتے ہیں کہ بھئی پہلے دوسرا کلمہ سناؤ، تیسرا کلمہ سناؤ، یہ کلمے بدعت ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، جیسے مسجدوں کے اندر محراب ہے، مسجدوں کے مینار بنانا ہے، خود سبز گنبد جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنایا گیا، صحابہ کے دور میں تو گنبد نہیں بنائے جاتے تھے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اور یہ بہت طویل لسٹ بنتی چلی جائے گی، طویل لسٹ بنتی جائے گی، تو یہ ساری کی ساری بدعت حسنہ ہیں اور جن کو ہم روزمرہ انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی جو تعریف کی ہے وہ نیا کام کیا ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اس میں کوئی دینی قید نہیں ہے کہ دینی کام ہو۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں آپ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ حج کیا اور وہاں پہ خطبہ دیا۔
آج ہم جو ہے وہ بسوں کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ خود صحابہ کرام کے، جیسے آپ نے کہا کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، ہاں صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو تراویح پڑھتے تھے وہ علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ سب علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے خیال کیا، غور کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کوئی ایک ان کو قرآن پاک سناتا۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ امام مقرر کیا، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ آپ ان کی اقتداء میں یہ تراویح کی نماز ادا کریں۔ تو جب دوسرے دن آپ تشریف لائے، لوگ جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کو یہ بہت اچھا لگا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو گویا یہ آج تک جو تراویح ہو رہی ہے، آپ کی حدیث پاک جو آپ نے سنائی تھی اس کی تفسیر کے تحت کہ انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا انشاءاللہ ثواب بھی پہنچ رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ اب جو بدعت کی ہم نے جو تعریف کی ہے کہ وہ کمی یا زیادتی کہ جس کا صراحتاً، اشارتاً، قولاً، فعلاً ذکر موجود نہ ہو۔ اب آپ میلاد کو دیکھ لیجئے کہ کیا قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشیاں منائیں، یہ کس بات کے اوپر خوشیاں منائیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ کس کے لیے ارشاد فرمایا گیا؟ کون سی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور یہ جو روایت میں آیا کہ جہاں پہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ کون سے صالحین؟ نبی سے بڑھ کر کون صالح ہے؟ تو یہ سارے جو احادیث پاک میں، قرآن پاک میں، احادیث پاک میں فرامین موجود ہیں کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر بے شک احسان فرمایا، تو یہ احسان کس کے اوپر فرمایا گیا؟ اور یہ ساری کی ساری آیات ہمیں کیا درس دے رہی ہیں کہ ہم نعمت کا کس طریقے سے چرچا کریں؟ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بڑی نعمت کون ہے؟ تو اب ان کا صراحتاً بھی ذکر پایا جا رہا ہے، اشارتاً بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم میلاد کی حیت کو دیکھیں، میلاد کی تعریف کو دیکھیں، تو اس اعتبار سے یہ بدعت ہی نہیں رہتا، کیونکہ میلاد ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا نام۔ تو جو کام میلاد میں کیے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص پڑھے گا تو وہ شریعت میں جائز ہوگا، اور اگر چند اشخاص یا بہت بڑا مجمع کرے گا تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ چاہے اللہ کا ذکر ایک کرے، چاہے ایک پورا مجمع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا جو اشخاص اس کو بدعت کہہ کر اس کو رد کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بدعت کے موضوع پر بڑا ڈیفائن ہمیں جواب ملا، اور ماشاءاللہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ الحمدللہ جشن ولادت منانا بہت ہی اچھا کام، اور الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں، دنیا کے کئی ممالک کے کئی شہروں میں جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے۔ اور خوش نصیب جب جشن ولادت کی جلوس میں تشریف لے جاتے ہیں، اجتماعی ذکر و نعت میں جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو اس کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ نہ صرف ان کو ملتی ہیں بلکہ ان برکتوں اور ان خوشیوں کو دیکھ کر دوسروں کے دلوں پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آئیے ایک بڑی پیاری بہار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1417 سن ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکاء کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ دریسنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ جلوس پر سکوت طاری تھا، سائلنٹ طاری تھا، اور بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس پہنچا۔ اس پر رکت طاری تھی اور کہنے لگا، میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوران بیان آپ کے ننھے منع مبلغ سمیت تمام شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، معاف کیجئے،
میں غیر مسلم ہوں، مہربانی فرما کر مجھے جھٹ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ میں اپنے خاندان کو بھی جا کر دعوت اسلام پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی دعوت اسلام سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب بھی دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے سرکار علیہ السلام کا میلاد منانا اور پھر دعوت اسلامی والوں کا انداز بڑا ہی نرالا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ سلسلہ دیکھیں، اس طریقے کو بھی بھرپور طریقے سے رائج کیجئے کہ اپنے جلوس میں وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو، نمازوں کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو، مدنی قافلوں کی دعوت کا سلسلہ ہو، تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں ایک بار پھر ربیع النور ہی کے حوالے سے، جشن ولادت ہی کے حوالے سے دیگر سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں مدنی چینل کی بہاریں ہیں، جہاں چلے جائیں مدنی چینل دھوم دھام سے دیکھا جا رہا ہے اور اسلامی بھائی اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے۔